السلام علیکم۔ 2-3 دنوں سے مجھے کافی دوستوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا موقف دیں جو مردان میں سانحہ پیش آیا ہے، تو یہ میں خاموش تھا 2-3 دن سے اور اس پہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ بہت حساس معاملہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس عزیز ہے، اور اس پر کسی قسم کی بھی میں اگر اسٹیٹمنٹ دیتا تو وہ قبل از وقت ہوتی، کیونکہ ایک بندہ اگر وہ گستاخی کرتا ہے اس کا ساتھ دیں تو تب بھی آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور اگر آپ کسی کو بلا وجہ گستاخ کہتے ہیں اور وہ گستاخ نہیں ہوتا تو تب بھی یہ چیز الٹا آپ پر آ جاتی ہے۔ تو کافی اس پر سوچا گیا، لیکن کافی چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آئیں کہ جیسے کہ وہ بندہ، اس کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی کے ایک طلبہ تنظیم سے تھا جس نے اسے قتل کیا، جن لوگوں نے قتل کیا ان کا تعلق بھی اسی پارٹی سے تھا، اور اسی پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں جو کہ 15 لوگوں کا جمع غفیر لے کے یہ جن بلاگرز کو گستاخی کے مرتکب ہونے پر پکڑا گیا تھا، ان کے حق میں پشاور میں اس نے 15 لوگوں کے ساتھ مل کے احتجاج بھی کیا تھا کہ انہیں رہا کیا جائے، اور وہیں سے لوگ اٹھتے ہیں، اسی کی پارٹی کے لوگ ایک بندے کو گستاخ کہہ کے مار دیتے ہیں۔ تو ایک سوال تو یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے نوجوان، جس یونیورسٹی میں کبھی نہ میلاد ہوا ہو، نہ کبھی اس طرح کی کوئی اسلامی محفل میں نے دیکھی ہو، اور انگریزی پڑھنے والے نوجوان اس طرح وہ کسی مدرسے کے بھی نہیں پڑھے ہوئے، اگر ہوتے تو آپ لوگ مدرسے کو بھی چیلنج کر دیتے، یا وہ بہت زیادہ مذہبی ہوتے تو آپ کہتے یار چلو یہ اس میں تعلیمات ہی اس طرح دی گئی تھی۔ لیکن بات کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے کہ وہاں کے نوجوان اگر اتنے جذباتی ہو کہ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی، یا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یا کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت تو ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہے، اور اس پر ابھی جو کمنٹ کیے جا رہے ہیں اور جس طرح کی رپورٹس شیئر کی جا رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ابھی قبل از وقت ہیں کہ آپ کو پہلے اس پر ڈیٹیل میں تحقیق کرنی ہوگی کہ آیا وہ واقعی گستاخ تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو پھر اس کی فیور میں بولنا بالکل بھی مناسب نہیں، اور اگر نہیں تھا تو پھر جن لوگوں نے مارا ان کے کس بیس پہ انہوں نے مارا، یہ سوال لازمی ان سے کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ، جن لوگوں نے مارا اس بچے کو، وہ سارے یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تو پھر مدارس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بھائی؟ اور دوسری بات کہ یونیورسٹی میں تو یا انجینئرنگ کرائی جاتی ہے، یا میڈیکل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، یا پھر آپ کو وکیل بنایا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ اسلام پہ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور تیسری بات، کہا جا رہا ہے کہ جی آرٹیکل 295C کو نکالا جائے، ختم کیا جائے۔ بھئی اس طرح تو پھر روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور لوگ قتل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل نمبر 302 کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو گستاخی، اور ایک چیز جو میں لازمی کرنا چاہوں گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذمہ داری حکومت کی بھی آتی ہے اور کچھ حد تک عدلیہ کی بھی آتی ہے۔ معذرت کے ساتھ اس پہ میں گزارش کروں گا کہ مجھ پہ توہین عدالت کی کوئی دفعہ نہ لگ جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 15 کے سے زائد گستاخی رسول ہیں جو گستاخی رسول کے مرتکب ہوئے، ان پر فرض جرم عائد ہوا، وہ جیلوں میں عوام کے حلال کے ٹیکس پر جو پیسے ہوتے ہیں ان پر پل رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو پھانسی دی جاتی، اگر ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا، اگر ان کے ساتھ وہ انصاف کیا جاتا جس کے وہ مستحق تھے، ان کو پھانسی دی جاتی ان گستاخوں کو، تو کبھی اس طرح مردان جیسا سانحہ نہ ہوتا۔ یہ سانحے تبھی ہوتے ہیں، عوام قانون کو ہاتھ میں تبھی لیتی ہے جب انہیں عدالتوں سے یا حکومت سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ اس سے پہلے فلانے گستاخ کو فرض جرم عائد ہونے کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تھا، تو عوام کیس کورٹ میں کرتی، خود فیصلہ نہ کرتی۔ لہذا میں حکومت وقت سے اور عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو جتنے گستاخ رسول پکڑے انہیں آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں۔ جب اس طرح ہوگا تو اس کے بعد کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر۔